بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلمہ تحری چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج نوکریوں کے حوالے سے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوں، جس میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا کہ یہ صوبہ بلوچستان کے رہائشی مرد و خواتین یعنی مرد و عورت دونوں کے لیے جو ہے یہ اسامیاں آئی ہیں، نوکریاں آئی ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ صوبہ بلوچستان کے رہائشی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو مکمل لسٹ جو ہے وہ بھی بتاؤں گا، دکھاؤں گا کہ کون کون سے ضلع ہیں، ڈسٹرکٹ ہیں، اور کون کون سی تحصیل ہیں، اور کون کون سے علاقے میں جو ہیں کتنی کتنی اسامیاں آئی ہیں، وہ تمام ڈیٹیل میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ تو آپ نے ویڈیو جو ہے تسلی سے مکمل دیکھ لینی ہے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ایسی مزید معلومات جو ہے بر وقت ملتی رہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے جس میں خالی اسامیوں کے متعلق جو ہے بتایا گیا ہے کہ خالی اسامیاں اناؤنس ہو گئی ہیں صوبہ بلوچستان میں، جن میں آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو اسامیوں کی معلومات دیتا ہوں۔ اسامیاں جو ہیں یعنی جاب جو ہیں یہ ٹیچر کے لیے یعنی اساتذہ کے لیے گریڈ 9 سے لے کر 15 گریڈ تک جو ہے یہ اسامیاں لانچ کی گئی ہیں، یعنی یہ سب اساتذہ کے لیے ہیں جن کا گریڈ 9 سے لے کر 15 گریڈ تک جو ہے یہ اسامیاں ہوں گی، اور یہ فی الحال جو ہے عارضی طور پر یہ اناؤنس کی گئی ہیں، لیکن مستقبل میں یعنی کچھ وقت کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ مستقل طور پر جو ہے ان کو سلیکٹ کر لیا جائے۔ تو اس میں جو ہے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کون کون سے علاقے سے آپ رہائش رکھتے ہیں۔ جن علاقے میں آپ کی اسامیاں آئی ہیں تو وہاں سے آپ ایزیلی اپنی اپلائی کیجیے گا۔ تو اسامیاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے ایلیمنٹری سکول ٹیچر، تو اس کا سکیل جو ہے 15 ہے، اور اس کے لیے جو بنیادی تعلیمی قابلیت یعنی جو اس کے لیے تعلیم کی اہلیت کا معیار جو ہے وہ ہے گریجویشن، اور وہ بھی 2nd ڈویژن پاس ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے کوئی اور سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ہے ADE یا بی ایڈ ہو یا بی ایڈ آنر ہو۔ تو یہ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ ایلیمنٹری سکول ٹیچر 15 سکیل میں آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی آپ کا گریجویشن 2nd ڈویژن میں پاس ہو، اس کے ساتھ جو ہے آپ نے بی ایڈ کیا ہو، تب آپ اس پروگرام میں اہل ہیں۔ اس کے بعد دوسری اسامی جو ہے جونیئر انگلش ٹیچر، اس کا سکیل 14 ہے، اس کے لیے بھی تعلیمی قابلیت جو ہے، تعلیم کا معیار جو ہے گریجویشن وہ بھی 2nd ڈویژن میں پاس ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو کوئی سرٹیفکیٹ ہے CT وہ 2nd ڈویژن وہ بھی پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری اسامی جو ہے جونیئر انگلش ٹیچر، اس کا بھی سکیل 14 ہے، اس کے لیے بھی گریجویشن 2nd ڈویژن کے ساتھ جو ہے ٹیچنگ کا سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے، اور 1 سال کی ٹریننگ جو ہے وہ بھی مطلب ٹریننگ کا ڈپلومہ ہوگا ایگروٹیک ٹیچر ٹریننگ سیکٹر سے، وہ بھی اس کے ساتھ ہوگا، تو وہ اس جاب پر اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی جو ہے جونیئر ڈرائنگ ماسٹر، اس کا بھی 14 سکیل ہے، اور اس کے لیے بھی گریجویشن 2nd ڈویژن ڈرائنگ سرٹیفکیٹ کا یعنی وہ بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جونیئر عربک ٹیچر ہے، تو اس کے لیے گریجویشن 2nd ڈویژن عربی کے ساتھ پاس ہونی چاہیے، یا شہادت العالیہ یعنی کسی مدرسے سے شہادت العالیہ کی ہے وہ بھی 2nd ڈویژن میں، تو وہ بھی جو ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس نے ATTC کا کورس کیا ہو۔ تو اگر آپ ATTC کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ATTC ہے کیا، تو اس کے حوالے سے میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے جس میں مکمل اس کے ایڈمیشن لینے کا طریقہ، اس کی فیس، اس کا سٹرکچر کتنے عرصے کا ہوتا ہے، مکمل معلومات کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنا دی ہے، لنک اوپر آئی بٹن میں بھی مل جائے گا یا ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو وہ آپ ATTC کے متعلق معلومات لے سکتے ہیں۔
اس کے بعد چھٹی اسامی جو ہے فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کی ہے، اس کا سکیل 14 ہے اور اس کے لیے بھی گریجویشن سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جونیئر ورناکیولر ٹیچر ہے، اس کے لیے انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہونی چاہیے، لیکن اس میں شرط یہ کہ آپ کو PTC پرائمری ٹیچر سرٹیفکیٹ کا ایک کورس ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ آپ نے ساتھ لینا ہے، پھر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد 8ویں جو ہے معلم القرآن، اس میں تعلیمی قابلیت انٹرمیڈیٹ عربی کے ساتھ جو ہے سیکنڈ ڈویژن میں آپ نے پاس کرنی ہے، یا آپ کسی مدرسے کے سٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ شہادت و ثانویہ خاصہ، یعنی یہ بھی انٹرمیڈیٹ کے لیول کا پروگرام ہوتا ہے جو وفاق المدارس کے تھرو جو ہے کیا جاتا ہے، وہ اگر آپ کر لیتے ہیں یا وہ آپ کی ہے ڈگری ہے تو پھر آپ معلم القرآن میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 8 قسم کی جو ہے اسامیاں آئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہر ضلع، ڈسٹرکٹ، ہر تحصیل، یونین کونسل میں مختلف جو سیٹیں ہیں وہ آئی ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ اس کی لسٹ جو ہے کس طرح آپ جان سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے میں آپ کو آگے چل کے بتانے والا ہوں۔ تو یہاں پر ان کی جو ہے کچھ ضروری ہدایات اور شرائط وغیرہ ہے وہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس پورے جو لسٹ ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے بھی جو ہے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور آگے چل کے میں آپ کو درخواست دینے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے درخواست کس طرح دینی ہے، تو یہ والی ایک ویب سائٹ ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، لنک جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے کرنا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد جو ہے یہاں سے جو ہے ویکنسی اسٹیٹمنٹ آف ڈسٹرکٹ، یہاں پر کلک ہیئر پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو تمام ڈسٹرکٹ جو ہے نظر آ جائیں گے، جن ڈسٹرکٹ میں جتنی اسامیاں آئی ہیں۔ تو آپ جس ڈسٹرکٹ میں بھی آپ رہتے ہیں یا آپ کا جو ضلع ہے وہی آپ نے دیکھ لینا ہے، اور اس کے سامنے جو ہے کلک والا آپشن، اس پر کلک کریں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پر یہ پہلا ضلع ہے ڈسٹرکٹ، اس کے آگے کلک کرتا ہوں تو یہاں پر جو ہے اس کی لسٹ آ جائے گی اس طرح۔ تو اس لسٹ میں جو ہے اسی طرح تمام اضلاع کی جو ہے لسٹ آئے گی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 خانے یا 2 آپشن ہیں، یعنی ایک یہ آپشن ہوگا اور یہ نیچے والا، اوپر یہ میل والا ہے اور نیچے یہ فیمیل والا ہے، یہ جو بنایا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہاں پر یونین کونسل بتائی گئی ہے، یہاں پر یونین کونسل کا کوڈ ہے، اور یہاں پر تحصیل یہ والی اس کھانے میں۔ تو آپ اپنی تحصیل، یونین کونسل دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ کو یہ سیٹیں نظر آ رہی ہیں، یعنی اسامیاں نظر آ رہی ہیں، یعنی اس پہلے یونین کونسل، اس ضلع تحصیل میں جو یہ یونین کونسل ہے، اس میں JVT کی جو اسامیاں ہیں وہ 31 ہیں، MQ کی 0 ہے۔ اب یہ جو MQ JVT یہ کہاں سے معلوم کریں، تو اس کے لیے یہ والا جو پوسٹر ہے اس میں یہاں پر صاف لکھا ہوگا کہ EST JET JDM GAT JVT MQ، یہ تمام جو ہیں یہاں پر لکھی ہوئی، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ JVT سے کیا مراد ہے، JAT سے کیا مراد ہے، وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہاں ان کو اوپر سے دیکھ کر یہاں پر اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی کس تحصیل میں، کس یونین میں کتنی جو ہے اسامیاں آئی ہیں۔ اس کے بعد فیمیل والا بھی اسی طرح ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح جو ہے آپ تمام اضلاع، ڈسٹرکٹ وغیرہ، تحصیل وغیرہ کی معلومات جو ہے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اپلیکیشن فارم، یعنی آپ نے اب دیکھ لیا آپ اہل ہیں اور آپ کے ضلع میں بھی ویکنسی آئی ہے، سیٹ ہے خالی، تو پھر آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے یہاں پر اپلیکیشن فارم کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں آگے کلک لکھا ہوگا، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا۔ اب یہاں پر جو ہے یہ تمام جو بھی اسامیاں ہیں ان کی لسٹ آ چکی ہے۔ اب جس پروگرام یا جس جاب پر آپ نے اپلائی کرنا ہے، مثال کے طور پر یہاں پر جونیئر عربک ٹیچر JAT کے اوپر میں نے اپلائی کرنا ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے کلک ہیئر لکھا ہوگا،
اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد جو ہے اس کا فارم جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح یہ تمام جتنے بھی یہاں جاب ہیں ان کا اسی طرح فارم ہوگا، لیکن اس میں تھوڑا سا یہاں پر نیم کا جو ہے وہ فرق ہوگا، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر تھوڑی بہت تبدیلی ہو، لیکن عام طور پر تمام فارم ایک جیسے ہیں، اور لیکن یہاں پہ نام جو ہے ان کا تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے جو ہے اس فارم کو فل کرنا ہے۔ فل کرنے کے لیے جو یہ یہاں پر پکچر لگانی ہے، اس کے بعد آپ یہ تمام چیزیں معلومات جو ہیں آپ نے یہاں سے دیکھ کر ان کو غور سے جو ہے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کو پور کر لینا ہے۔ پور کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کا پرنٹ لینا ہے۔ پرنٹ لینے کے بعد جو ہے یہ چلان بھی ہوں گے، یہ چلان آپ نے بینک میں جمع کروانے ہیں، اور ان کی جو کاپی ہوگی وہ ساتھ لگا کے آپ نے ان کو بھیج دینا ہے۔ وہ یہاں پر ایڈریس لکھا ہوگا تو یہاں میں درخواست دینے کا طریقہ ویسے پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اگر آپ خود یہ کرنا چاہیں تو۔ اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے 17 مارچ 2023 ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اپنی درخواستیں جو ہیں جمع کروا لینی ہے، اس کے بعد آپ کی درخواستیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ والی ویب سائٹ ہے، یہ والی ویب سائٹ ہے، تو یہ والی ویب سائٹ ہم نے یہ اوپن کی ہوئی ہے، بس یہیں سے، یہ نہیں ہم نے فارم کو ڈاؤن لوڈ کیا، اس کے بعد اس کو فل کر کے جو ہے پرنٹ کر کے بھیج دینا۔ اس کو آن لائن پور کرنے کے بعد پرنٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو کاغذات یعنی جو آپ کی تعلیمی سرٹیفکیٹ ہیں، جو چیزیں وہ مانگ رہے ہیں وہ ساتھ میں آپ نے لگانی ہے۔ شناختی کارڈ بھی لگانا ہے، اور بینک کا چلان جو ہے وہ بھی آپ نے ساتھ میں لگانا ہے، ڈومیسائل، اور اس کے علاوہ تصویر وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو بھی اوپر لکھی ہوں گی وہ آپ نے لگا دینی ہے۔ باقی یہاں پر شناختی کارڈ اور ڈومیسائل وغیرہ اور بینک چلان، یہ تصاویر وغیرہ یہ بھی آپ نے ساتھ میں لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ڈاک کے ذریعے جو ہے رجسٹری کروا دینا ہے اس ایڈریس پر، پی او باکس 101 کوئٹہ GPO۔ اس کے بعد آپ نے آن لائن درخواست فارم میں اپنے فون جو ہے وہ آپ نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے، یعنی اس فارم میں، تاکہ آپ کو SMS کے ذریعے جو ہے یہ آپ کو معلومات دیں کہ آپ قبول ہو گئے، آپ اہل ہیں یا نہیں، کیا مطلب آپ کو انٹرویو کے لیے اگر بلانا چاہیں یا ویسے آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہیں گے تو پھر آپ کو SMS کے ذریعے یہ بتا دیں گے، تو آپ نے اپنا موبائل نمبر جو ہے جو آپ کے پاس موجود ہے وہ لکھ دینا ہے۔ باقی آپ یہاں سے معلومات دیکھ سکتے ہیں، 980 روپے کا چلان ہوگا جو آپ نے جمع کروانا ہے۔ ایک اسامی کے لیے ایک چلان قبول ہوگا، تو ہر اسامی کے لیے یعنی آپ نے تمام مختلف فارم جو ہیں وہ پرنٹ کروانے ہوں گے، تو اس کے لیے چلان آپ کو پے کرنا ہوگا۔ یہ آپ کو پیسے واپس نہیں ملیں گے، آپ قبول ہوں گے یا وہ آپ کو قبول نہ کریں، لیکن یہ پیسے بعد میں آپ کو واپس نہیں ملیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جو ہے اپنا ریزلٹ بھی دیکھ سکیں گے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ تو صوبہ بلوچستان کے رہائشی لوگوں کے لیے یہ جاب ایجوکیشن آئی ہیں، آپ ان میں اپلائی کیجئے، آپ اپنی معلومات دیکھ لیجئے۔ مزید اگر کوئی چیز کی سمجھ نہ آئی ہوئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔